बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी, खबरें हैं, आपको अपडेट करते हैं। एक एक करके 3-4 खबरें हैं आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 पहली खबर है, इमरान रियाज खान के खिलाफ एक मुकदमा जो चकवाल में दर्ज था, उसका आज बड़ा ही ड्रामाई तरीके से ड्रॉप सीन हुआ है। बड़ा दिलचस्प है और उसमें पता चल गया है कि ये झूठे मुकदमात दर्ज कौन करवा रहा है। ख़ास तौर पे कुछ डिटेल्स और भी हैं। अरशद शरीफ साहब ने भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उसमें भी कुछ अहम चीज़ें उठाई हैं, तो उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं। तो पहले ज़रा इमरान रियाज खान, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया था। 3 दिन उनको मेहमान रखा गया। इस दौरान उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया, जहनी तशद्दुद दिया गया, उनको 4x4 के एक सेल में रखा गया और सारी सारी रात उनको जगाया गया। ये उनके साथ कुछ सलूक, कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं और काफ़ी उनको तकलीफ़ में रखा गया। लेकिन वो जब भी अगले दिन उनको उस सेल से निकाला जाता था तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे और कहते थे, चलें जी, जहाँ लेके जाना है मैं तैयार हूँ। तो ये 3 दिन यही हरकत, यही एक्सरसाइज और यही प्रैक्टिस होती रही और उसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँच गया था। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने उसका फैसला सुनाया और अब चकवाल में आज हियरिंग थी और उसमें मुद्दई जो था, जिसने ये FIR दर्ज करवाई थी, उसने बयान हल्फी दाखिल किया, उसने माफ़ी मांगी, इमरान रियाज खान से भी माफ़ी मांगी, अपने आप से भी माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा अदालत में कि मैं जनाब इस मुकदमे के बारे में कोई पैरवी नहीं करना चाहता, ये मुकदमा खारिज कर दें, इसकी ज़मानत कर दें, इसको बरी कर दें, मेरा इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये मैंने इंतहाई दबाव में आके ये FIR दर्ज करवाई थी और जब से मैंने ये FIR दर्ज करवाई तब से लेके अब तक मैं काफ़ी ज़हनी अजियत में मुब्तला था, लिहाजा अब मैं ये मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ। और ये उन्होंने बाकायदा तौर पे बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया और इस तरीके से इसका ड्रॉप सीन हो गया। इमरान रियाज खान साहब ने सकलैन सफदर जो थे उनको फौरी तौर पे माफ़ कर दिया और उनसे सिर्फ एक मुतालबा किया और वो ये था कि मेरे साथ मिल के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। लिहाजा वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। एक चीज़ जो है वो इस FIR दर्ज करवाने वाले सकलैन सफदर ने कही, जो चकवाल का शहरी है, उसने कहा जी कि ये मैंने दबाव में आके करवाई थी, अब ये चूँकि मैं वापस ले रहा हूँ, इसलिए इस मुकदमे के वापस लेने के बाद मुझे या ख़ानदान के किसी फ़र्द को नुकसान पहुँचा तो इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी, ये सकलैन सफदर ने कहा। इससे जनाब सारी की सारी जो स्क्रिप्ट है वो बाहर आ जाता है कि किस तरीके से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए गए। उनमें अरशद शरीफ हैं, उनमें मैं हूँ, उनमें इमरान रियाज हैं, समी इब्राहिम हैं, डॉक्टर मोईद हैं। तो ये सारे का सारा जी भांडा फोड़ दिया एक शहरी ने। यही कुछ जो हुआ अटक में तो खैर मजिस्ट्रेट साहब ने खुद ही उस मुकदमे को खारिज कर दिया और पुलिस के पास वहाँ भी कहने को कुछ नहीं था, पुलिस के पास वहाँ भी कहने को कुछ नहीं था और लाहौर में भी कहने को कुछ नहीं था और रावलपिंडी में भी कहने को कुछ नहीं था। इसलिए ये इतनी रुस्वा हो रही हैं ये FIR झूठी मुकदमात जो हैं। तो बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूं, पहले ज़रा मैं एक और ख़बर दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये ट्रेल मौजूद है। ये जो भी मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं मेरे ख़िलाफ़, अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़, इमरान, हमारे पास ट्रेल मौजूद है एक बाकायदा तौर पे कि ये अहकामात कहाँ से गए, मटेरियल कहाँ से गया, किसने किसको हुक्म दिया, 3 ने 2 को बोला, 2 ने 1 को बोला, 1 ने फिर आगे 1 को बोला। और हमारे पास अदरवाइज भी एविडेंस है कि ये साहब कौन साहब थे जो ये सारा कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे और ये सारे का सारा स्क्रिप्ट तैयार करके दे रहे थे कि जनाब ये चंद हैं, इनको अगर आप लोगों ने सबक ना सिखाया तो फिर ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। और ये साथ से ये भी देख लें कि पंजाब के वज़ीर कानून जनाब मलक अहमद अवान साहब ने किस धूम धड़ाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुल्तान में, सारे काम छोड़ के, और इमरान रियाज खान को इतना बड़ा खुदा न खास्ता कौमी मुजरम बना के पेश किया जैसे पिछले कोई 70-75 साल में सारी बुराइयों की जड़ जो हैं वो हम 4-5 जर्नलिस्ट हैं, बाकी तो मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था, मुल्क को तो किसी ने नुकसान ही नहीं पहुंचाया। तो ये हुआ है। अब ज़रा आते हैं इसी सिलसिले में, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान रियाज खान 3-4 दिन मेहमान रहे हैं
اور اس دوران ان کو کافی کچھ سننے کو دیکھنے کو ملا ہے. ابھی تک وہ خاموش ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں باہر لے کے آ رہے ہیں. اور کس طریقے سے ان کو کھانا نہیں دیا گیا، ان کو سفر کے دوران بھی ان کو سونے نہیں دیا جاتا تھا، بس گاڑی میں بھی بیٹھ کے. تو یہ ساری چیزیں، اور ان کو اس طریقے سے جہاں بھی رکھا گیا ایسے رکھا گیا جیسے کہ بہت ہی موسٹ وانٹیڈ کوئی آ گیا ہے گاڈ فادر، اور اس کو کیا کہنا چاہیے کہ رہا کروانے کے لیے، جیل توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی آ جائے گا، اس طرح کی ماحول بنایا گیا تھا. اب ذرا کچھ اور چیزیں بھی سن لیں. ارشد شریف صاحب نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون پسند شہری کی حیثیت سے انصاف اور تحفظ کا خواہاں ہوں. اس کی ریزن ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے چونکہ جو کچھ سنا وہ انہوں نے بتا بھی دیا، کچھ آف دا ریکارڈ کچھ آن دا ریکارڈ. اور وہ تھا کہ اب باری ہے سمیع ابراہیم کو. اس سے اگلے دن انہوں نے پٹائی کروا دی اور وہ بڑی مشکل سے بچے، اور ان کو اغوا بھی کیا جانا تھا. اسی طریقے سے ایاز میر صاحب کا بھی ہو گیا. اب ارشد شریف صاحب بچے ہیں اور میں بچا ہوں، اور ارشد شریف صاحب پہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بھی پروگرام پورا کا پورا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچانے کا، تو لہٰذا ان کو بھی جیل ڈالنے کا ارادہ ہے. اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطا من اللہ صاحب نے اسلام آباد انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ FIA کو پیش کی اجازت کے بغیر کسی بھی صحافی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن عمران ریاض خان کے لیے انہوں نے پنجاب پولیس کا استعمال کیا، اور پنجاب پولیس تو آج کل ایسے ہی ہے، کیا کہنا چاہیے، وہ جیسے رینٹ کار ہوتا ہے اسی طریقے سے پولیس ہے. IG پولیس، میرا خیال ہے کہ IG اسلام پولیس پنجاب جو ہیں ان کو کوئی قانون، کوئی اخلاقیات، کوئی ان کی قانونی ذمہ داری، راؤ سردار صاحب بہت اچھے، ہمارا ان کے بارے میں بہت اچھا تاثر تھا ماضی میں، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بس ایک طرح کا جیسے ایک روٹین کے نہیں بلکہ روٹین سے بھی آگے کے ایک پولیس افسر ہیں جو کہ شریف فیملی کو فل ان کو سرو کر رہے ہیں، جیسے چیف الیکشن کمشنر سرو کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ سرو کر رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو خط میں ارشد شریف صاحب نے لکھا ہے، آئین کے تحت دیے گئے حقوق فرائض سے غیر قانونی طور پر روکا جا رہا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. مجھے بھی، اسی لیے مجھے جو نوکری سے نکلوانے والے بھی یہی لوگ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو بعض بے ضمیر عناصر کی جانب سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جھوٹے من گھڑت مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھ سمیت دیگر صحافیوں کو اغوا، تشدد، جبری گمشدگی کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت دیگر صحافیوں کی جان اور بنیادی حقوق اور کو ان عناصر سے خطرہ لاحق ہے. اور عمران ریاض، عارف حمید بھٹی، صابر شاکر، معید پیرزادہ اور دیگر کے خلاف بھی یہی منصوبہ بندی موجود ہے. خط میں یہ لکھا ہے. تو یہ چیزیں ہم ریکارڈ پہ لے کے آ رہے ہیں، اور ارشد شریف صاحب اس معاملے میں بہت زبردست آدمی ہیں جی، تو وہ یہ لے کے آ رہے ہیں. چیف جسٹس ہائی کورٹ عطا من اللہ نے بھی غیر قانونی گرفتاری پر تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، نجی شہریوں کی شکایات پر متعدد مجرمانہ مقدمات درج کیے گئے ہیں. خدشہ ہے کہ درخواست گزاروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے. اب یہ بھی ایک اگلا پلان ہے کہ جی نئے مقدمات درج کروائے جائیں، اور عدالت نے بھی متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ درخواست گزاروں کی آزادی میں کمی نہ کریں. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اجازت لیے بغیر دوسرے صوبوں کے حکام کے حوالے بھی نہ کریں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. صدر کی حیثیت سے آپ نے صحافیوں کو سنگین خطرے پر وزیر اعظم کے نام خط لکھا ہے. اور ارشد شریف صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی سینٹ کی اطلاعات کمیٹی نے بھی صحافیوں کے خلاف FIR کی آزادانہ تحقیقات کی ہدایت کی ہوئی ہے، لیکن ہو نہیں رہی. اور مشاہد حسین سید سینٹ انسانی حقوق کمیٹی میں سیاسی بنیاد پر کیسز کی مذمت کی ہے. اور 25 مئی کو نیو یارک میں قائم صحافیوں کی کمیٹی نے 4 صحافیوں کے خلاف متعدد مقدمات کی مذمت کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ 6 جولائی کو امنسٹی انٹرنیشنل نے بھی صحافیوں پر تشدد کی مذمت کی اور تشویش کا اظہار کیا. صحافت کوئی جرم نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک بند ہونا چاہیے. معلومات نوٹس میں لا رہا ہوں تاکہ قانون پسند شہری کی حیثیت سے تحفظ دیا جا سکے. مکمل انصاف کے لیے آئین میں درج صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اور صحافی ارشد شریف نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ
اور متعلقہ اداروں کے سربراہان کو بھی اس خط کی کاپی بھیجی ہے۔ تو یہ ایک جی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور عدالتیں ہی آخری ہمارا سہارا ہوتی ہیں، عدالتوں سے ہمیں ریلیف مل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جب سب کے سب ہی مل جائیں اور پولیس کا، اداروں کا بے دریغ استعمال کیا جائے ذاتی انتقام کو، ذاتی تسکین کے لیے، ذاتی انا کے لیے، اور جب انا کا مسئلہ بنا لیا جائے تو پھر کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہوتا۔ تو عمران ریاض خان کے کیسے جیسے آج مدعی نے اقرار کیا، اسی طریقے سے جی ہم نے بھی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی انفارمیشن، وہاں پہ میں بھی اپیئر ہوا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے۔ ارشد شریف صاحب تھے، عمران ریاض خان صاحب تھے، یہ گرفتاری سے پہلے، تو یہ سب کے سب، اور اس کے بعد بھی ہیئرنگ ہو چکی ہے، اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا، میں نے بھی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا۔ تو یہ ساری دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حرکت کر بیٹھے ہیں، اور اس حرکت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت اب الٹی گلے پڑ گئی ہے، وہ صحیح نہیں کرنی اور صحیح ہو نہیں رہی، اور الزام لگایا جاتا ہے صحافیوں پہ کہ جناب یہ صحافی کام خراب کر رہے ہیں، ورنہ تو سب چیزیں ٹھیک ہیں، ورنہ تو بالکل A1 ہو گیا ہے۔ یہ کبھی اس کو پاکستان کے خلاف بیانیہ کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اس کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت حال۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں، ارشد شریف صاحب کے پاس بھی موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں، عمران ریاض صاحب کے پاس بھی موجود ہیں، اور سالڈ ایویڈنس ناقابل تردید یہ موجود ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے، کہاں ہوا، کیسے پروان چڑھا، اور اس کے بعد یہ کہاں سے حکم آئے، احکامات کون دے رہا ہے۔ یہ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ راڈار پہ نہیں ہیں، یا ان تک کسی کی نظر نہیں جائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، وہ مثال میں دوبارہ دے رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کو تباہ کرنے میں، جنرل پرویز مشرف کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے میں، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے، اور جو پرویز مشرف صاحب اس وقت حالت میں ہیں، یہ کسی اور نے نہیں پہنچایا، یہ جنرل کیانی صاحب نے پہنچایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو جنرل پرویز مشرف صاحب کو جنرل کیانی صاحب نے پہنچایا تھا، تو اس لیے غور کرنا چاہیے۔ اور جنرل کیانی صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب کے بہت ہی قریب اور معتمد تھے، اور وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے، جنرل پرویز صاحب نے خود بنایا تھا۔ تو یہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، لیکن ثبوت جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ثبوت موجود ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔